الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 4 اسلامیہ لازمی کا حدیث نمبر 14 کا جو ہے وہ پڑھیں گے. اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعليكم سکینہ فما أدركتم فصلوا وما فاتوكم فأتموا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر پہلے اس کا ترجمہ سن لیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تم نماز پاؤ، نماز کے لیے آؤ اور کچھ نماز جو ہے تمہاری اگر گزر چکی ہو تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ آرام سے سکون سے چلتے ہوئے آؤ. جتنی نماز تم امام کے ساتھ پا لو اس کو ادا کر لو، باقی جو تمہاری نماز رہ گئی ہے اس کو بعد میں اسی کے دوران جب امام جو ہے وہ سلام پھیر دے تو آپ اپنی مکمل کر لو. اب یہاں پہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی موضوع جو پچھلی 2-3 حدیثوں سے چلتا آ رہا ہے، آداب انسانیت، آداب علم، آداب مجلس، اور اس حدیث کے اندر جو ہے ایک آداب نماز کے بارے میں فرمایا گیا. اب دیکھیں، مسلمانوں کی عبادت کا جو نظام ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت پیارا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ کے سامنے جائیں. اور بات یاد رکھیے گا کہ نماز پڑھنا گویا اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کا ایک عمل ہے اور انسان کی بندگی کا ایک ذریعہ ہے. انسان بتا رہا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جھک رہا ہوں، اپنے رب کو بتا رہا ہوں کہ اللہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب اللہ بڑی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات بڑی ذات ہے، تو اس کے جتنی بڑی ذات ہے اس کے آداب بھی بڑے ہیں. یہ ایک رول ہے، ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، کوئی وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے، صدر کے پاس جاتا ہے، یا علاقے کا جو ہے کوئی چودھری یا جو بڑا جو عہدے والا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، تو اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم جاتے ہیں. اس کو کوئی بات ناپسند نہ ہو جائے تو اس کے جو ہے تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں جو ہے کہ جو ہے یہ کسی بات سے ناراض ہو گیا تو ہمارا کام نہیں ہوگا. اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ ہم جب نماز کے لیے آ رہے ہیں تو نماز میں تمام احکم الحاکمین، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے ہم جھک رہے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو ہی اذان ہوئی، اللہ کے منادی نے اعلان کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہم اپنے کاموں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی ضروریات کو، اپنے معاملات کو پس پش ڈال کے فوراً جو ہے وہ. اور ہمارے آج کل جو ہے جو معاملہ بنا ہوا ہے وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جی اذان ہوئی ہے، اذان ہونے کے 15 منٹ بعد جو ہے جو ہم نے نماز پڑھ لی ہے، خیر ہے ابھی کام کر لیتے ہیں. دیکھیے، انسان کو اللہ رب العزت نے کس لیے بنایا؟ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب جب انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن پھر اس خالق کائنات، مالک کائنات کا کی شفقت دیکھے، اس کا جو ہے پیار دیکھے، اس کی محبت دیکھے کہ اس نے پیدا تو عبادت کے لیے کیا، لیکن انسان کو یہ بتا دیا کہ انسان تیرے ساتھ ضروریات بھی ہیں، تو نے کھانا بھی کھانا ہے، تو بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے کاروبار کو بھی دیکھنا ہے. اس لیے اب تو 24 گھنٹے تو عبادت نہیں کر سکتا میری، تو جس وقت میرا منادی اعلان کر دے اس وقت تو ایسا کر کے اب تو اپنے کاموں کو چھوڑ کے پس پش ڈال کے میرے سامنے آ کے کچھ دیر کے لیے جھک جا اور میری عبادت کے اندر، میری بندگی کے اندر لگ جا، تو میں تجھے باقی جو وقت ہے اس کے اندر بھی تجھے خیر و برکت دوں گا. اب جب منادی اعلان کرتا ہے، اب منادی نے اعلان کیا تو اب چاہیے تو ہمیں یہ کہ ہم اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ کے مسجد کے اندر آ کے پہلی صف میں نماز کی جو ہے پابندی کریں، اس کا انتظار کریں. فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے، وضو کرنے کے بعد مسجد میں نماز کی نیت سے بیٹھا رہتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے،
فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کا فرشتے رحمت کی دعائیں اس کے لیے کرتے ہیں. ایک یہ فائدہ ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، ہمارے جو معاشرے کے اندر عموماً کیا ہوگا، اذان ہو گئی، اس کے بعد پھر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، عین نماز کے ٹائم میں ہم اپنے جو ہے گھروں سے اٹھتے ہیں، پھر جا کر ہم نے جلدی جلدی وضو کیا، اور وضو کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ آدھا آزاد دھلا آدھا سوکھا رہا، اور پھر جب کوشش یہ بھی ہوتی ہے تو یہ تکبیر اولیٰ پکڑ لے، پہلی سب پکڑ لے، پہلی رکعت پکڑ لے، دوبارہ ہمیں پڑھنا نہ پڑے. پھر اس کے لیے ہم مسجد کے اندر بھاگتے ہو جاتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم جب جائیں گے تو اس میں ایک تو مسجد جو خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اس پہ دوڑیں گے تو اس کی بیعت بھی ایک بات. دوسرے نمبر پہ یہ بیعت بھی کہ ہم احکم الحاکمین کے سامنے جا رہے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم بھاگتے ہوئے جائیں اور جلدی سے جیسے ہو جس انداز سے جا کر گئے ہو اس انداز میں جا کر گئے ہم اس کے اندر شامل ہو گئے، تو یہ بھی اداب کے خلاف ہے. پھر تیسری بات یہ کہ یہ انسانیت کے اداب کے بھی خلاف ہے کہ اس میں جو ہے یہ انسان کے ذات کے لیے اور انسان کی جو ہے کہہ لیں کہ اس کی جو اللہ رب العزت نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس اشرف المخلوقات ہونے کے زمرے میں یہ اس کے بھی منافی ہے کہ ہم جو ہے ایسی بے ادبی کے ساتھ مسجد میں شامل ہیں. پھر اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرما دیا کہ تم جب تم آؤ تو بالکل آرام سے چلتے ہوئے آؤ. اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے، جا کے مسجد نماز میں شامل ہو جاؤ. اگر وضو نہیں ہے تو پہلے وضو آرام سے کرو. وضو آرام سے کرنے کے بعد پھر دوڑتے ہوئے نہیں بلکہ آرام سے جائیں. جتنی رکعت امام پڑھ چکے، مثال کے طور پہ 1 2 3 رکعتیں امام کی گزر گئی تو آپ باقی رکعتیں جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں. اس سے کیا ہوگا، انسانیت کا جو ہے ایک ہمیں درس ملے گا کہ انسان جو ہے وہ ایک نظم کے تحت چلتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس حدیث کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی عبادت کرنے کے وقت اپنے رب کے سامنے جب جائیں ادب و احترام، ادب کا جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ یہ اسباب جو ہے وہ کریں. انشاءاللہ بفضل خدا اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ موضوعاتی مطالعات کے اندر، کیونکہ یہ 4 حدیثیں ہماری مکمل ہو گئی ہیں. اس کے بعد پھر ہم اگلے موضوعاتی مطالعہ شروع کریں گے. وہ ختم کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن پاک کے جو ہے اسباب شروع کریں گے. اللہ رب العزت عمل